47 سے لے کر آج تک جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی داستانیں وہاں پہ رقم کی گئی ہیں، اگر آج کے دور کے بعد آنے والا مستقبل میں کوئی بھی طالب علم، تاریخ کا طالب علم جب پڑھے گا تو وہ اس دور کے، موجودہ دور کے نام نہاد دانشوروں اور نام نہاد آقاؤں پر لعنت ضرور بھیجے گا کہ طاقت ہونے کے باوجود انہیں اپنے لاڈلوں کا غم تو کھائے جا رہا ہے، لیکن کشمیر کے اندر کشمیریوں پر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہ کسی کو یاد تک نہیں۔ کتنے طاقتور ملک ہیں دنیا میں اس وقت، اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے، ایٹم بم بھی ہے جن کے پاس، ہمارے پاس بھی ہے، پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کہیں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو۔ اور حضور نے فرمایا کہ دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ آج ذرا اپنے گرے بانوں میں جھانکیے اور ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کیا ہم ایمان کے کمزور ترین درجے پر بھی ہیں؟ آپ میں سے، ہم میں سے کس کس کو یاد ہے کہ کشمیر میں تحریک آزادی کے دوران جو بچے، جو عورتیں، جو نوجوان، جو بوڑھے شہید ہوئے ان کے کیا نام ہیں؟ کوئی 3 نام مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں دلچسپی ہی نہیں اس میں۔ کس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب کشمیر کی خبریں ٹی وی پہ نشر کی جاتی ہیں کہ آج وہاں پہ اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اتنے بچوں کو شہید کر دیا گیا، اتنی عورتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یہ سب سن کے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ مرنے والا ہمارے گھر کا فرد نہیں ہوتا۔ ہمیں احساس اس وقت ہوگا جب ہمارے گھر کے اندر میت پڑی ہوتی ہے۔ ہمارے رویے یہ ہو چکے ہیں کہ ہم دوسرے کا جنازہ پڑھنے بھی جاتے ہیں تو جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں پہ جو دوست ملتے ہیں ان کے ساتھ ہم ہنسی مذاق اور گپ شپ کرتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ احساس ختم ہو چکا ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہے، جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج ہم معذرت کے ساتھ وہ جسم واحد نہیں ہیں، ہم ایک امت نہیں ہیں، اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ اور بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی طاقتور مسلمان ممالک ہیں ان میں سے زیادہ تر اس وقت انڈیا کی حمایت کر رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا اور دوسرا مسلمان ظالم کی حمایت کرے، یہ اسلام کا کون سا قانون ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر ہمارا رویہ یہی رہا تو یاد رکھیے، صرف تقریریں کرنے سے، کشمیر بنے گا پاکستان نعرے لگانے سے، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس طرح کی باتیں کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں میدان عمل میں اترنا ہوگا، جان، مال اور قلم کے ذریعے سے جہاد کرنا ہوگا اگر واقعی ہم کشمیریوں اور فلسطینیوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں جو ان کا پیدائشی اور بنیادی حق ہے۔ صرف تقریریں اور نعرے، تحریریں آپ لکھتے رہے، دشمن کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسلمان کبھی بھی جنگ سے نہیں گھبراتا۔ مسلمان کے پاس تو 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، اگر جنگ کے دوران مر گیا تو شہید، اور اگر زندہ بچ گیا تو غازی۔ میدان جنگ سے بھاگنے کا تو کوئی اصول ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اور ہمارے ملک میں آج کل کے دانشور، جدید دور کے دانشور کہتے ہیں کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو گئی تو بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوگی، کیونکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا ویسے ہی جو بنی ہے یہ تباہ ہونے کے لیے بنی ہے۔ ایک دن ایسا آنا ہے کہ یہ پوری کی پوری زمین ایک خالی سیارے کی مانند ہوگی، نہ کوئی یہاں پہ درخت ہوگا، نہ کوئی جانور ہوگا، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند۔ تو اس دن تباہی نہیں ہونی؟ کتنا زندہ رہ لیں گے دنیا میں؟ 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، کتنا جی لیں گے؟
آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا کتنی زندگی ہوتی ہے انسان کی، آخر کو تو مرنا ہی ہے نا ایک دن، تو موت سے کیوں ڈرتے ہیں مسلمان ہو کے؟ اگر جنگ ہوتی ہے کشمیر آزاد کروانے کے لیے تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ حق کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر شہادت مل جائے تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ یہ خوف کا بت ہے جس کی پرستش ہم نے شروع کی ہوئی ہے کہ جنگ ہو گئی تو یہ ہو جائے گا، جنگ ہو گئی تو وہ ہو جائے گا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، ہم امن پسند ہیں، ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کے حکموں کو پامال کیا جائے گا تو ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے جہاد کرے۔ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ صرف تقریریں کریں، 27 فروری کو ایک دن منا لیں، 5 فروری کو، اور ایک دن 27 اکتوبر کو منا لیں، اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اندر اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کی مدد کا جذبہ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں میدان عمل میں اتر کر کشمیریوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ رات جتنی بھی تاریخ ہو آخر صبح ضرور ہونی ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو اس نے طلوع ضرور ہونا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے کشمیری بھائی اور فلسطینی بھائی آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہوا ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔